السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو نیا اسلامی سال مبارک ہو۔ اللہ فرماتا ہے وَتَعْصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یعنی اللہ تعالیٰ کے رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور آپس میں تفرقہ بازی نہ کرو۔ ہم ایک امت ہیں، امت ایک جسم کی مانند ہے۔ اگر ایک جز کو تکلیف ہو تو پوری باڈی تکلیف محسوس کرتی ہے۔ اس طرح ہم نے آپسی چھوٹے موٹے اختلافات کو بھلا کر ختم کر کے بڑے مقاصد کی خاطر، امت کی خاطر، اتحاد کی خاطر ہم نے دلوں کو صاف کر کے ایک ہونا ہے۔ علامہ اقبال مرحوم اس آیت کو اس طرح یوں اپنے کلام میں فرماتے ہیں: شجر ہے فرقہ آرائی، تعصب ہے ثمر اس کا، یہ وہ پھل ہے جو جنت سے نکلواتا ہے آدم کو۔ لہذا آج اسی پہ ہم علامہ اقبال کو ہی گنگناتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں: لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ۔ یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں، صنم کدا ہے جہاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ پیوند، بتان وہم و گمان، بتان وہم و گمان، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان، مجھے ہے حکم اذان، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ نغمہ فصل گلو لال کا نہیں پیبند، یہ نغمہ فصل گلو لال کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں، بہار ہو کہ خزاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حق لا الہ
إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. اللہ کرے یہ سال ہمارے لیے مبارک ہو، پوری دنیا پہ امن ہو، کورونا جیسی مہلک بیماریوں سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، فلسطین اور کشمیر کو آزادی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے سب کشمیر میں جتنے بھی عزیز بہن بھائی، بچے، بھائی، رشتہ دار، دوست، پوری جتنے بھی قوم ہے، یا اللہ سب کو اپنی حفاظت میں رکھ، اور یہاں پہ جتنے لوگ ہیں، رشتہ دار ہیں، بچے ہیں، پوری دنیا میں، یا اللہ سب کو اپنی حفاظت میں فرما، دین کی سمجھ عطا فرما، اور ہمارا خاتمہ بالخیر ہو. یہی دعا کریں کہ ہمارا خاتمہ بالخیر ہو اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑا جائے، اور اس کا ذکر جو ہے وہ اللہ فرماتا ہے ذکرن کثیرہ، میرا جو ذکر ہے وہ کثرت سے کرو، میں نے جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، تو میں جو چاہوں وہی ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے، تو نا امید نہ ہو، کیونکہ علامہ سے فرماتے ہیں کہ نا امید نہ ہو، نا امیدی زوال علم و عرفاں ہے، امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں. تو اللہ جو ہے وہ الرحم الراحمین بھی ہے، رب العالمین ہے، تو وہ سمیع بصیر ہے، وہ دیکھتا ہے، وہ سنتا ہے. بس یہ سمجھ لیں کہ جب بھی آپ کوئی غلط کام کرنے جائیں یا نیت آپ کی خراب ہو، کسی پہ کسی کے خلاف بہتان تراشی کریں یا غیبت کریں، تو اس کو آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو میں جان بوجھ کے کیوں اپنے آپ کو ہمیشہ کی زندگی کو خراب کر کے جہنم کے لیے اسباب بنائیں. تو اس لیے ہمیشہ دن میں کم از کم 100 بار استغفار کرنا چاہیے، جو ہمارے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. الخطاء من البشر، انسان سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، ہم تو فرشتے نہیں ہیں، اگر فرشتے ہوتے تو آسمانوں پہ ہوتے. اور کوئی بندہ یہ کہے کہ میں سب کچھ جانتا ہوں، وہ جھوٹ بول رہا ہے، چونکہ سب کچھ جانتے ہم کیسے، ہم بشر ہیں، پیغمبروں سے غلطیاں ہوئی ہیں، تو وہ جھوٹ بول رہا ہے. تو لرننگ نیور اینڈس، یعنی سیکھنا جو ہے لحد تک سیکھنا ہے، یعنی بچپن سے لے کے آخر تک انسان سیکھتا ہی رہتا ہے. چھوٹی موٹی غلطیوں کا درگزر کریں، اور آپس میں پیار و محبت، اپنے آس پاس پڑوس عزیزوں، رشتہ داروں، ہمسایوں سب کا خیال رکھیں. تو اسی لیے ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے، یہ ہمارا مقصد حیات ہے. انسان کو معلوم ہونا چاہیے کہ میرا مقصد حیات کیا ہے، کیوں مجھے اللہ تعالیٰ نے زمین پہ اتارا، پھر یہاں پہ یہ سارے اسباب پیدا کیے. یعنی انسان خود ہی، اگر آپ غور کریں، ایک خون کے قطرے سے یہ آٹومیٹک سسٹم کیسے کام کر رہا ہے. یعنی خون بن بھی رہا ہے، خوراک سے معدے میں خوراک جاتی ہے، وہاں سے پھر خون بنتا ہے، پھر وہ ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے سارے ان آرگنز کو جہاں پہ اس کی ضرورت ہے، جہاں وہ ان کی وہ خوراک بنتا ہے. یعنی وہ وٹامنز، وہ پروٹینز ہمیں کھانے، سبزیوں، میوہ جات سے ملتے ہیں، گوشت سے ملتے ہیں. پھر یہ آکسیجن ہوا، یعنی دیکھا اپنے کورونا کے دوران آکسیجن کتنا مہنگا پوری دنیا میں ہو گیا، اور اللہ نے ہمیں جو یہ آکسیجن دیا ہوا ہے فری، کوئی بل نہیں آتا. ہسپتالوں میں بل دینا پڑتا ہے، یہاں پہ فری ہے ہر چیز. یہ سن لائٹ یہ فری ہے. اگر سورج نہ ہو تو زندگی نہ ہو، ہوا، آکسیجن، یہ سب چیزیں جو ہے نا، تو یہ سارے جز جو ہیں یہ کل کے ساتھ ملا کے اس کائنات کو تخلیق کیا اللہ تعالیٰ نے. تو اللہ فرماتا ہے کہ تم غور و فکر کرو، تفکر کرو کہ میں نے یہ کائنات کیوں بنائی. یہ آٹومیٹک سسٹم، نہ چاند سورج کو پکڑ سکتا ہے، نہ سورج زمین کو، ایک دوسرے کے پیچھے گھومتے ہیں. دن کام کے لیے، عبادت کے لیے، رات آرام کے لیے بنائی، ورنہ دن ہی دن ہوتا، راتیں ہوتی. تو اس پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. پھر اللہ کا شکر ادا کریں، پھر اللہ کی تعریف کریں اور استغفار کرتے رہیں، کیونکہ شیطان جو ہے وہ عدو مبین. اللہ فرماتا ہے کہ اس نے تو لائسنس لے لیا نا، کہ ہمیشہ اس نے کہا کہ میں آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، آپ کو اس صراط مستقیم سے ہٹاؤں گا. وسوسے ڈالے گا، وہ حکم دیتا ہے دماغ میں واقع نا،
خون میں جیسے رس جاتا ہے، یہ کرو یہ کرو، تو آپ یہ سوچ لیں کہ جو بھی برے خیالات آئیں وہ شیطان کی طرف سے، اچھے خیالات یعنی انسان جب ایمان کے درجے بلند ہوتے ہیں، اپ گریڈ ہوتا ہے ایمان، تو پھر اچھے خیالات جو ہوتے ہیں بندہ سمجھ جاتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہیں، اور برے خیالات جو آئیں اس وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، شیطان دفع ہوتا ہے، بھاگتا ہے انسان سے پڑھنے سے۔ تو برے خیالات سے توبہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، اور اچھے خیالات اچھے کام ہوں الحمدللہ شکر کریں، اور اللہ کا جتنا بھی شکر ہو ہر بات کے لیے، اپنے سے کمتر کو دیکھا جائے، کسی کا بازو نہیں ہے، کسی کی آنکھ نہیں ہے، کسی کی ٹانگ نہیں ہے، کسی کو کھانا ہضم نہیں ہوتا، اور کسی کے سر پہ چھت نہیں ہے، کسی کے ماں باپ بچپن میں چلے گئے، کسی کے اولاد نہیں ہے، تو اس سے بہتر اگر آپ کے پاس پورے ہاتھ پاؤں ہیں، آنکھیں ہیں، آپ بولتے ہیں، آپ کھاتے ہیں، اللہ نے آپ کو رزق عطا فرمایا، آپ کے پاس چھت ہے، رہنے کی جگہ ہے، سردی اور گرمی سے بچنے کے لیے اسباب ہیں، آپ کے پاس کپڑے بھی ہیں، اور پھر آپ کے پاس اولاد ہے، عزیز ہیں، پھر آپ کو موقع دیا اللہ نے تعلیم حاصل کرنے کا، آپ اللہ کا کلام ہے اس کی تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، اس کی معنی اس کی تفسیر سے خود بھی، فیملی کو بھی، آس پاس لوگوں کو بھی، اور باقی جہاں تک آپ کی پہنچاتے ہیں، تو اس میں اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، شکر کرنا چاہیے ہمیشہ الحمدللہ رب العالمین، اور ہمیشہ دعا کرے انسان خاتمہ بالخیر، کہ اچھی دینی زندگی بسر کر کے، ایمان والے زندگی بسر کر کے خاتمہ بالخیر ہو، یعنی یہی بڑی کامیابی ہے، کیونکہ ہمیں اس دنیا میں ایک امتحان کے لیے لایا گیا ہے، سوالات جو ہیں اس کے جوابات اللہ نے دے دی ہیں کہ یہ کرو گے، یہ کرو گے، یہ کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، یہ کرو گے، یہ کرو گے، یہ کرو گے، یعنی برے کام کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ تو اس وقت جو اچھے نیک لوگ ہوں گے ان کے نام اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں ہوں گے، اور برے لوگ ہوں گے ان کے نام اعمال بائیں ہاتھ میں ہوں گے۔ تو دعا کریں، ہم جب نماز میں پڑھتے ہیں نا، اللہ آتنی کتابی بیمینی، یا اللہ میرا نام اعمال قیامت کے دن میرے دائیں ہاتھ میں، تو بایاں ہاتھ دھوتے وقت، وضو کرتے وقت ہم پڑھتے ہیں اللہ مالا توتنی کی بشمالی والا می اور ظہری، کہ اللہ میرا نام اعمال میرے بائیں ہاتھ میں نہ دے، بلکہ کافی لوگوں کے بائیں ہاتھ میں ہوں گے۔ اسی طرح یہ جو اپنا لگاؤ اللہ کے ساتھ صبح شام رکھا، اللہ دیکھ رہا سن رہا ہے، تو پھر انسان غلطی سے بچتا ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ تم اگر حج بھی کر لیا، روزے بھی رکھ رہے ہیں، آپ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، نیک کام بھی کرتے ہیں، لیکن میں جسے چاہوں اس کی عبادت قبول کروں گا، کیونکہ شیطان آپ کے ساتھ ہے، وہ آپ کو وسوسے ڈالے گا، راستے سے ہٹائے گا، لہٰذا مجھ سے مدد مانگو، ربنا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، یا اللہ تو نے مجھے ہدایت دی، اس پہ چلنے قائم رہنے کے لیے میری مدد فرما۔ اللہ کتنا بندے سے محبت کرتا ہے، یہ بھی ساتھ بتاتا ہے کہ دشمن تو آپ کا ساتھ ہے، لیکن مجھ سے مدد مانگو، میں اس سے آپ کو بچاؤں گا، صراط المستقیم پر چلنے کے لیے آپ کی مدد کروں گا، گائیڈنس کروں گا، رہنمائی کروں گا، سمجھ عطا کروں گا، اور آپ اس منزل پر پہنچنے تک بحفاظت فرشتے آپ کی حفاظت کریں گے، اور آخر میں اپنے ہمیشہ کے گھر، جہاں اللہ فرماتا ہے سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ کس قسم کی نعمتیں آپ نے میں نے وہاں آپ کے لیے رکھی ہیں جنت میں، پر اپنے جنت کے گریڈز ہوتے ہیں، ہمیشہ ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ فلانے کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، جنت فردوس میں جگہ عطا فرما، یعنی اللہ کے پاس کمی نہیں ہے۔ تو میں جیسا کم علم انسان میں یہ کہتا ہوں کہ جنت کی وہاں پہ ڈیڑھی میں بھی اگر مجھے جگہ مل جائے، جہنم میں سے تو بچیں گے نا۔ میں اپنے اعمال یا اپنی عبادت پہ فخر نہیں کرتا، بس یہی کہتا ہوں کہ گزارش کرتا ہوں اللہ کہ یا اللہ قبول فرما ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارے جو بھی نیک اعمال ہیں، یا اللہ انہیں قبولیت فرما۔ فخر نہیں کرنا چاہیے، بس یہی ہے کہ دامیں درمیں سخن کلمیں قدمیں انسان جو ہے وہ ایک دوسرے کی مدد کرے، مستحقین لوگوں کی،
کسی کے پاس نالج نہیں ہے دین کے بارے میں، ان کی درستی فرمائے کہاں پہ وہ شرک کرتے ہیں، کہاں پہ وہ غلطی کرتے ہیں، کیونکہ اللہ فرماتا ہے میں سب کچھ معاف کروں گا لیکن شرک کو معاف نہیں کروں گا۔ اپنے آپ میں ظلم نہ کرو، بار بار اللہ کا ہی فرمانا ہے کہ میں شرک معاف نہیں کروں گا۔ تو اس لیے ہمیں اس کے پیارے محبوب پیغمبر آخر زمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرنا چاہیے، اور جب ان کا مطالعہ کریں گے، ان سے محبت کریں گے، ان کی سنتوں پر چلیں گے، تو پھر اللہ ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا، پھر اللہ کو بھی ہم سمجھیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نور السماوات والارض ہے، اور رب العالمین جو ہے ایک عالم نہیں ہے، کئی ہزار عالم اور بھی ہیں۔ سائنس میں اس کو دریافت کر رہی ہے کہ ہم اس چھوٹی سی دنیا کو کہتے ہیں بس اتنی دنیا ہے، اس سے بڑھ کر کئی ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں اور عالم اور دنیایں ہیں جس کا وہ خالق ہے۔ تو ساری اس کائنات کو اللہ چلا رہا ہے، وہ رب العالمین ہے، تو اس کا شکر ادا کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔